الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کمائے وہی لوگ کائنات کا بہترین گروہ ہے جزاؤہم عند ربہم ان کا عملوں کا بدلہ ان کے پروردگار کے پاس محفوظ ہے جنات عدن سدا بہار باغات ہیں تجری من تحتها الانہار ان کے نیچے سے دریا بہتے ہیں خالدین فیہا ابدا وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے
ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ مقام رضا اس شخص کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے خوف کھا گیا اور ڈر گیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام تعریفیں، بڑائیاں اور عظمتیں اور کبریائیاں سب اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہیں۔ وہ اکیلا ہی تمام حمد و ثناؤں کا حقدار ہے۔ صلاۃ و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، سیدنا و سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا و صلاۃ و سلام کے بعد قرآن کریم میں ہے، سورہ مومنون میں فرمایا اللہ رب العزت نے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ بندوں کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، فرمایا وہ لوگ جو یؤتون ما آتوا، جو ان سے بن پڑتا ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، وقلوبهم وجلة، اور دل ان کے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، بے شک وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اللہ کے رسول، اس سے مراد وہی لوگ ہوں گے جو بدکاری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اور پھر ڈرتے ہیں اپنے عملوں کی وجہ سے کہ ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبرت الصدیق، ابوبکر کی بیٹی ہو، ابوبکر صدیق کو جو فہم حاصل ہے اسی طرح کا فہم آپ کو حاصل ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی غلطی کر گئی ہو قرآن سمجھنے میں، لا یبرت الصدیق، یہ وہ لوگ مراد نہیں ہے اس آیت میں۔ اس سے تو مراد وہ لوگ ہیں جو یصلون ویصومون ویتصدقون ویخافون ان لا یتقبل منہم، اس آیت سے تو وہ لوگ مراد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقے کرتے ہیں، اور دل ان کے کانپتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار کو ہمارے یہ اعمال پسند نہ آئے اور نامنظور کر دیے جائیں۔ یہ لوگ مراد ہیں۔ قرآن کریم کا اگلا حصہ بھی یہی بتاتا ہے، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں اور نیکیاں کر رہے ہیں، وہم لہا سابقون، انہوں نے آپس میں دوڑ لگائی ہوئی ہے کہ کون نیکی کے کاموں میں سب سے آگے بڑھنے والا ہے۔ سو میرے بھائیوں، ساری دنیا کام میں لگی ہوئی ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ کام میں مشغول ہے، کوئی دنیا
دنیا کے اندر فارغ نہیں ہے. اور سب کے سب کسی نہ کسی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک گروہ تو دنیا کا ایسا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے، دنیا ان کا مطمع نظر ہے، آخرت پر ان کو یقین نہیں ہے، اللہ پر ان کو ایمان نہیں ہے، رسولوں کو وہ مانتے نہیں ہیں. زندیق، بے دین اور ہمارے ماحول میں جو زبان چلتی ہے اس میں سوشلسٹ، کمیونسٹ اور اشتراکی لوگ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ کسی رسول کو مانتے ہیں، نہ آخرت پر یقین کرتے ہیں. کل کائنات ان کی یہ دنیا ہے، اس کے لیے کماتے ہیں، اسی کے لیے کھاتے ہیں، اسی کے لیے کھپتے ہیں. یہ شاید دنیا کا سب سے بد نصیب اور سب سے زیادہ بدبخت گروہ ہے. ان کے صرف دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ پیٹ اور دوسرا مسئلہ شرمگاہ. دونوں کی تسلی ہو جائے، تیسری کسی شے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. اور آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمام حیوانات کے بھی یہی دو مسئلے ہیں. کھانے کے لیے مل جائے، جنسی ضرورت مل جائے، پوری ہو جائے، اس کے علاوہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کس لیے دنیا میں آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں. جو لوگ صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے کماتے ہیں، دنیا کے لیے کھاتے ہیں، دنیا کے لیے اکٹھا کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے سچ فرمایا ہے، حقاً ان کو حیوان اور جانور اور مویشی کہا ہے. الذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم. وہ جو کافر ہیں چرتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جیسے چپائے کھاتے ہیں، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، لیکن ان کو فکر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. جیسے گدھے کو پتہ نہیں ہے کہ میرا انجام کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ویسے ہی ان کو بھی پتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. دین کا مذاق اڑانے والے، دینی شاعر کا مذاق اڑانے والے، دینداروں کا مذاق اڑانے والے، عبادتوں کا مذاق اڑانے والے، جو منہ میں آئے کہنے والے، مادر پدر آزاد، بے لگام. یہ انسان کم ہے، حیوان زیادہ ہے. اس لیے سب سے بدترین گروہ تو یہ ہے. میری نصیحت ہے نوجوانوں کو کہ کبھی کسی اس طرح کا کوئی آدمی کہیں مل جائے تو اس کے پاس بیٹھنا بھی بے وقوفی، اس کو سمجھانے کی ہمت ہو تو ٹھیک، ورنہ اس کے خیالات سننے بھی بہت بڑی بے عقلی ہے. خطرہ ہے کہ کہیں انسان کو جانور نہ بنا دے، بڑا بدترین خطرہ ہے. کسی سوسائٹی میں اس قسم کا آدمی ہو، بندے کے اندر ہمت اور جرأت ہو، اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا یقین پختہ ہو، دین کے ساتھ پختہ محبت، پختہ تعلق اور پختہ علمی تعلق ہو تو اس سے بات کرے. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کو پھسلا دے. ایسے آدمی کے پاس بیٹھنا بھی بے وقوفی ہے. یہ شیطانوں کا گروہ ہے اور دنیا کا سب سے بدترین اور بد نصیب گروہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہوا ہے. اور اس کے بعد ایک اور گروہ ہے جس گروہ کے بہت سارے گروہ ہیں. ساری دنیا کے مذہبی گروہ، وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، کافروں کے بھی بہت سارے گروہ جو کسی نہ کسی رسول کو، نبی کو مانتے ہیں، اللہ کو بھی کسی نہ کسی رنگ میں اپنے حساب سے مانتے ہیں. آخرت پر بھی ان کو یقین ہے. یہود و نصارہ کا یہی معاملہ ہے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اپنے رسولوں کو بھی مانتے ہیں. یہ بھی ان کو پتا ہے مرنا ہے، بلکہ ہم سے زیادہ پتا ہے. ہم موت سے کم ڈرتے ہیں، وہ موت سے زیادہ ڈرتے ہیں. قرآن کریم نے بتایا ہے جگہ جگہ. اور مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی یقین ہے. اور یہ بہت سارے گروہ ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، یہ بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. ایک بڑے معبود کو مانتے ہیں اور اس کے سوا بے شمار معبود بنائے ہوئے ہیں. یہ بھی بڑا سارے کے سارے بد نصیب گروہ ہیں. وہ اس لحاظ سے، اعتبار سے کہ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے ہیں جو ہماری نسبت زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکایا ہوا ہے، اپنے آپ کو عبادتوں میں ہلاک کیا ہوا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. قرآن کریم نے ذکر کیا ہے ان کا.
ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. میں جو ان کو ایک دین تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا تھا، یقین نہ ہو، تعلق سچا نہ ہو، ایمان پختہ نہ ہو، دل سلامت نہ ہو، تو اللہ رب العزت پر یقین نہیں رہتا. دنیا میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندے کو اللہ اس کے رسول پر یقین نہ رہے. جس شخص کو اللہ اس کے رسول پر دنیا میں یقین نہیں رہتا وہ نری مصیبتوں میں ہوتا ہے. دنیا میں بھی مصیبتیں، آخرت میں بھی مصیبتیں. اور دنیا کی مصیبتیں یہ ہیں کہ چونکہ ان کو اللہ اس کے رسول پر یقین نہیں ہے، اس لیے اللہ اس کے رسول کے، اللہ کے اتارے ہوئے رسول کے لائے ہوئے دین پر بھی ان کو یقین نہیں آتا، تسلی نہیں ہوتی ہے، تسلی نہیں ہوتی. اس لیے ہر جگہ انہوں نے اضافہ کیا ہوا ہے. جتنا دین اللہ نے اتارا اتنا ہی ساتھ اور لگایا ہوا ہے، اتنا ہی ساتھ اور لگایا ہوا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ. محنت مزدوری کرنے والے ہیں، تھکنے والے ہیں، اپنے آپ کو تھکانے والے ہیں، نتیجتاً جہنم میں جانے والے ہیں. کس قدر بدنصیبی ہے. اسی لیے تو فرمایا پروردگار نے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. اور تمہیں بتائیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بلاؤ اور بتاؤ کہ تمہیں بتائیں دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹا پانے والا، سب سے زیادہ ٹوٹا پانے والا، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری محنت دنیا کے اندر برباد ہو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ ساری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ ہم نیکیاں کما رہے ہیں، وہ ساری زندگی سمجھتے رہے کہ ہم نیکیاں کما رہے ہیں اور نیکیاں ذخیرہ کر رہے ہیں. لیکن نیکی تو وہ ہوتی ہے جس کا حکم پروردگار نے دیا ہو، جو اللہ کے رسول نے جس کی تعلیم دی ہو. جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول نے تعلیم دی نہیں دی، وہ جتنی بھی خوبصورت ہو وہ نیکی نہیں ہوتی. اور نیکی صرف کرنا ہی کافی نہیں ہے، نیکی کو کر کے سنبھالنا بھی ہوتا ہے، کہیں جمع بھی کرانا ہوتا ہے، جب ضرورت پڑے تب لے لی جائے اور اسے استعمال کر لیا جائے. بیوقوف نیکیاں کرتے ہیں، اپنے خیال میں نیکیاں کرتے ہیں، پہلے تو وہ نیکیاں نہیں ہیں. اگر کرتے بھی ہیں تو وہ جمع ایسی جگہ کراتے ہیں جہاں سے واپس نہیں ہوتی، جمع ایسی جگہ کراتے ہیں جہاں سے واپس لی نہیں جا سکتی. کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی قدر کرنے والا نہیں ہے. بیوقوف راضی ایسے معبودوں کو کرتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ راضی کیسے ہونا ہے. ڈرتے ان معبودوں کی ناراضگی سے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ناراضگی کیا ہوتی ہے. پتھر کے بت گڑے ہوئے ہیں، نہ یہ کبھی راضی ہو سکیں، بے شک انسان 1000 سال ان کے سامنے سجدہ پڑا رہے، اس لیے کہ ان کے اندر رضامندی اور ناراضگی کا تصور ہی نہیں ہے. کیسے راضی ہوں گے، کیسی ناراض ہوں گے؟ کتنے بد نصیب ہیں، کتنے بد قسمت ہیں کہ اپنے سے کم تر کے سامنے سجدے کرتے ہیں. کتنے بیوقوف ہیں، کتنے کم عقل ہیں، کتنے نالائق ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، ان کو یہ سزا اس لیے ملی ہے، ان کو یہ گھاٹا اس لیے پڑا ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کر دیا. پروردگار کی آیتوں کا انکار اتنا برا عمل ہے کہ انسان کی ساری زندگی برباد کر دے اور آخرت بھی برباد کر دے، اور اللہ رب العزت کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا. اگر اللہ کی ملاقات کا انکار نہ ہو تو پھر اس ملاقات کے لیے تیاری ہو. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جس کو یہ امید ہے کہ اس نے اپنے مولا سے ملنا ہے، اس کی زندگی کے رنگ تو اور ہی طرح کے ہوتے ہیں. فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کمائے، وہ عمل جو اس کو اللہ رب العزت کے ہاں جا کے سرخرو بنا سکے. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا،
اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جس کو اللہ سے ملنے کا ارادہ ہے، جس کو یہ امید ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ وَأَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ تو میرے بھائیوں، ایک گروہ یہ ہے جو اپنے خیال سے نیکیاں کرتا ہے لیکن نیکیاں ساتھ ساتھ برباد ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کے ایک شخص کے بارے میں، عبداللہ بن جدعان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا۔ اللہ کے رسول سنا تھا وہ سنا ہے کہ بہت نیک آدمی تھا، بڑا سخی تھا، ہزاروں حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، ہزاروں حاجیوں کو لباس پہناتا تھا، بڑی خدمت کرتا تھا حاجیوں کی۔ اے اللہ کے رسول، کیا اس کو اس کی یہ نیکیاں کام دیں گی، کوئی فائدہ پہنچائیں گی؟ امام الانبیاء نے فرمایا نہیں، لأنه ما قال قط في حياته اللهم اغفر لي، اس لیے کہ ساری زندگی اس نے اللہ رب العزت کے حضور درخواست ہی نہیں کی کہ اللہ مجھے معاف کر۔ جو معافی کی درخواست نہیں کرتا وہ جو مرضی کرتا رہے اس کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ جو 40 برس کی ملازمت مل جاتی ہے لوگوں کو، 30 برس ملازمت مل جاتی ہے، دو ہوتے ہیں، ایک ایک چٹ لے کے دے دیتا ہے کہ مجھے ملازمت چاہیے، دوسرا نہیں درخواست دیتا، کوئی ڈگریوں کو نہیں دیکھتا، کوئی علم و فضل کو نہیں دیکھتا، اس نے درخواست دی ہے، یہ 40 سال 30 سال 35 سال موج کرتا ہے، اس نے درخواست نہیں دی، اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، بات درخواست کی ہے۔ جس نے پروردگار کے حضور معافی کی درخواست جمع کرائی ہے وہ امید رکھے کہ مولا اسے معاف کرے گا۔ جس نے درخواست کہیں اور کسی پتھر کو جمع کرائی ہے، کسی ڈھیری کو جمع کرائی ہے، کسی درخت کو جمع کرائی ہے، اسے پتا ہونا چاہیے قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے پہلے یہ منادی کی جائے گی کہ جس نے غیر اللہ کے لیے کو عمل کیا ہے جائے جا کے اس سے ثواب لے لے، اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ نہیں۔ کہاں جائیں گے؟ کہاں بھاگیں؟ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ تلاش کریں گے اپنے باطل معبودوں کو، ان بتوں کو جن کو پوجتے رہے، لیکن بدنصیبوں کو پتا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جہنم میں وہی پھینکے جائیں گے جو ان کے باطل معبود ہوں گے۔ ان کو دیکھ کے ساری امیدیں ٹوٹ جائیں گی کہ ان سے تو ہم نے اپنی جان چھڑوانی تھی، یہ تو خود سب سے پہلے پھنسے ہوئے۔ وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، باطل معبود اور باطل پتھر جن کی پوجا کی جاتی ہے سب سے پہلے جہنم ان سے بھڑکائی جائے گی تاکہ مشرکوں کی ساری امیدیں ٹوٹ جائیں کہ جن سے ہم نے جان چھڑانی تھی، جن سے کہہ کے وہ تو سب سے پہلے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، اب کہاں جائیں؟ میرے بھائیوں، معاملہ بڑا سنگین ہے۔ شرک کی تو کہیں ہوا بھی بڑھ جائے تو ستیہ ناش ہو جاتا ہے، شرک کی کہیں بو بھی چلی جائے تو ہر شے برباد ہو جاتی ہے۔ ایک گروہ یہ ہے اور اس گروہ کے کئی گروہ ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ سب کے سب ایک ہی بات فرمائی اللہ رب العزت نے، دو لفظی بات، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، کام کرنے والے، مزدوری کرنے والے، تھکنے والے اور نتیجتاً جہنم میں جانے والے، اس لیے کہ اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں کیا۔ کوئی نماز پوری نہیں ہے، ہر نماز میں کوئی نہ کوئی اضافہ کیا ہوا ہے، کہیں سے کوئی چیز نکالی ہوئی ہے، کہیں کوئی چیز ڈالی ہوئی ہے۔ اللہ سے معافی مانگنے کے سلیقہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں سارے کے سارے بگاڑے ہوئے ہیں، کہیں کو 2 رفع بڑھائے ہوئے ہیں، کہیں سے 2 رفع نکالے ہوئے ہیں، تسلی ہوتی ہی نہیں، یقین ہی نہیں آتا اللہ رب العزت پر، یقین ہی نہیں آتا اللہ کے رسول پر۔ اللہ اس کے رسول پر یقین نہ کرنے کا کتنا بدترین انجام ہو، یہ ایک مستقل موضوع ہے، انہیں بھی چھوڑیے۔ اس کے بعد آئے ان لوگوں کی طرف جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اسلام کو بھی مانتے ہیں، ایمان کو بھی مانتے ہیں، اللہ رب العزت پر بھی یقین رکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اہل اسلام اور اہل ایمان، ان میں سے بھی کچھ لوگ بدنصیبی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ مشرکوں اور کافروں والی بیماریاں ان کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت گروہوں کو نہیں دیکھتا، اللہ جماعتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ جتھوں کو نہیں دیکھتا، اللہ کا تو ایک ہی گروہ ہے، اللہ کا تو ایک ہی گروہ ہے جو خالص اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو سچے دل سے مانتا ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے، وہ اللہ کا گروہ ہے۔ اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ ناموں کو نہیں دیکھتا، کاموں کو دیکھتا ہے۔ اللہ جسموں کو نہیں دیکھتا، دلوں کو اور دماغوں کو دیکھتا ہے۔
اس لیے کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا پیار کرنے والا ہوں، رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، اتنی سی بات سے، اتنے سے کام سے بات نہیں بنے گی، اس سے آگے بن کے دکھانا ہوگا، صالح بن کے دکھانا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی بہت سارے ایسے گروہ ہیں جنہوں نے کافروں سے متاثر ہو کے اپنے اعمال کو برباد کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں امید ہے اللہ رب العزت ہمیں معاف کرے گا، اس لیے کہ ہم پوری محنت کرتے ہیں کہ صرف اللہ کے ہو کے رہیں، کوئی گھمنڈ نہیں ہے، ایک قدم بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک قدم بھی پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے مسلک کا ساری دنیا میں یہ اعلان ہے، بتا دیں کوئی ایسا کام ہم کرتے ہوں جو اللہ کے رسول نے نہ کیا ہو، ہم چھوڑ دیں گے۔ کوئی ایسا کام جو ہم سے رہ رہا ہو، امام الانبیاء نے کیا ہو، ہم اللہ سے معافی مانگیں گے اور پتہ چلے گا تو کرنا شروع کر دیں گے۔ اتنی سی بات ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، پاک دامن ہونے کا دعویٰ نہیں ہے۔ وہ تو انبیاء کرام ہے معصوم من الخطا، معصوم من الخطا نہیں ہے، لیکن موم کے بنے ہوئے ہیں اللہ اس کے رسول کے سامنے ہماری کوئی حیثیت، کوئی شخصیت نہیں، اپنے آپ کو گم کیا ہوا ہے۔ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا، رسول اللہ نے نہیں کیا، رسول اللہ کے صحابہ نے نہیں کیا، بتا دیا جائے غلطی مان لیں گے، کرنا شروع کر دیں گے۔ کوئی کرتے ہیں ایسا کام جو اللہ نے نہیں کہا، رسالت میں آپ نے نہیں کر کے دکھایا، نہیں حکم دیا، بتا دے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو چھوڑ دیں۔ تو یہ کم از کم درجہ ہے اسلام اور ایمان کا، اور کھرا درجہ ہے، کھرا اسلام کھرا ایمان، کھرا اسلام کھرا ایمان۔ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے، لیکن دوسروں کی بات تو ویسے ہی ہے، زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا صورتحال ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم بھی دو طرح سے گھاٹا کھا رہے ہیں، دو گھاٹے ہم بھی کھا رہے ہیں، اور توجہ نہ جانا ہی گھاٹے کی علامت ہے۔ ایک گھاٹا تو ہم یہ کھا رہے ہیں، آپ اپنے اعمال کو ٹٹول لیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال بتائے ہوئے ہیں جن سے بڑے آرام کے ساتھ، جن کے نتیجے میں نجات ہو سکتی ہے، کام بن سکتا ہے، کام چل سکتا ہے۔ لیکن ہماری کم عقلی کا یہ عالم ہے کہ ہم ان کو چھوٹے عمل سمجھتے ہیں، ہم ان کو چھوٹے عمل سمجھتے ہیں، اور چھوٹے سمجھنے کی وجہ سے تحقیق کی نظر سے دیکھتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، اور ان کے اجر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے رکھے ہوئے، ہم گھاٹا کھا رہے ہیں، اور اس گھاٹے میں ہم سب کے سب مبتلا ہیں۔ میں ایک موٹی سی مثال دیا کرتا ہوں، دیکھ لیں آپ دھیان دے کے، سمجھا کے تھک گئے ہیں، لیکن لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نماز کو نماز شماز کہنا، جمعے کو جمعہ شمع کہنا، کو دین شین کی بات کہنا، یہ سب کے سب ہم یہ کام کرتے ہیں، لیکن کوئی شخص بھی ہم میں سے اپنے باپ کو ابا شبا نہیں کہتا، نہ امی شمی کہتا ہے، اس لیے کہ ان کا ادب کرتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے۔ دینی شعار کا ہمارے ہاں یہی احترام ہے۔ اس غلطی میں ہم سب کے سب مبتلا ہیں، اور ہمارے خیال میں یہ کوئی غلطی نہیں ہے کہ قرآن شریف پڑھا ہے کہ نہیں، اس غلطی میں ہم سب کے سب مبتلا ہیں، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بے ادبی سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ یہ بے ادبی ہے، شاعر اسلام کی بے ادبی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی بے ادبی ہے۔ ایسے ہی کچھ عملوں کو یہ سمجھنا کہ چھوٹے عمل ہیں، بتائے ہو اللہ رب العزت نے، بتائے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہو چھوٹے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی شخصیت نے کوئی بات کہی ہو، اسے یہ سمجھنا کہ یہ چھوٹی بات ہے، یہ اپنے چھوٹے پن کی دلیل ہے، اپنی حماقت اور بے عقلی کی دلیل ہے۔ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین کے منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی چھوٹی نہیں ہو سکتی، ان کے منہ سے نکلنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی کو چھوٹی لگتی ہے تو وہ سمجھے کہ اس کا دل چھوٹا ہے، اس کا دماغ چھوٹا ہے، اس کی عقل چھوٹی ہے، اس کے نصیب کھوٹے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، لوگوں جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہی رہو، خواہ کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو۔
کتنے ہیں ہم میں سے جو کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرتے ہو یہ سمجھ کر کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اتنے چھوٹے صدقے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ نہیں سمجھائی کہ بتانے والی کتنی بڑی ذات ہے، اس لیے چھوٹا صدقہ نہیں ہے، بڑا صدقہ ہے۔ چھوٹا بڑا کون متعین کرے گا؟ اللہ کی ذات متعین کرے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اس کو جس کو ہم چھوٹی نیکی سمجھتے ہیں، اس کے بہت بڑے اجر و ثواب سے محرومی کا شکار ہے۔ ہمیں تو یہ کھجور کا ٹکڑا نظر آتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے بندے تو جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ جس شے سے جہنم کی آگ سے بچا جائے وہ کوئی چھوٹی شے ہوتی ہے؟ یہ تو بات تو پذیرائی کی ہے، قبولیت کی ہے، تیرے پروردگار نے اس کو تو اسے قبول کر لیا تو بات بن گئی۔ بات تو وہی ہے کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس ایک ٹکڑے کے پیش کرنے کی وجہ سے ایک آدمی 40 سال آرام کرتا ہے، دوسرا آکڑ کی وجہ سے مارے دھکے کھاتا کرتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ میرے بھائی، لا تحقرن من المعروف شيئا، کبھی بھی نیکی کو حقیر نہ جاننا، کسی نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ خواہ تو اپنے مومن بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، اس کو بھی سمجھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ ہمارے خیال میں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ اگر کبھی کسی کو جوش آ ہی جائے، کسی کو اس کا خیال آ ہی جائے، تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کرے گا کہ میں اس سے خندہ پیشانی سے ملتا ہوں تاکہ یہ میرا احترام کرے۔ یہ کبھی اس طرف دھیان نہیں جائے گا کہ سید الاولین والآخرین کی تعلیم ہے، اس سے میرا پروردگار راضی ہو جائے گا۔ اس طرف دھیان کم ہی کسی خوش نصیب کا جاتا ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے، اس کو ہم نے چھوٹا جان لیا۔ امام الانبیاء نے حکم بھی دیا کہ اس کو چھوٹا نہیں جاننا۔ کتنا گھاٹا کھایا، اور یہ گھاٹا روزمرہ زندگی میں روزانہ ہم کتنی مرتبہ کھاتے ہیں، یہ گھاٹا ہم کتنی مرتبہ کھاتے ہیں۔ رسالت میں آپ نے فرمایا کہ پڑوسن کو چاہیے کہ نیکی کو حقیر نہ جانے۔ کھانا پکاتے ہوئے تھوڑا سا پانی ہنڈیا میں زائد ڈال دے، کچھ نہیں ہے تو شوربہ ہی تھوڑا سا پڑوسن کو دے دے، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ کہاں ہے یہ نیکی؟ کہاں ہے یہ نیکی؟ کون لوگ یہ نیکی کرتے ہیں؟ یہ تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ میں افش السلام واطعم الطعام وصل الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلون الجنۃ بالسلام۔ لوگوں السلام علیکم زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ۔ جس کو جانتے ہو اسے بھی السلام علیکم کہو، جسے نہیں جانتے اسے بھی السلام علیکم کہو، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، دوستوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں اور عزیزوں کو کھانا کھلاؤ، اور صلہ رحمی کرو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کبھی کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے چلے جایا کرو۔ صلو باللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوتے ہیں تب اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو کائنات کا سب سے بڑا، سب سے بہترین نتیجہ نکل سکتا ہے کہ امن و سلامتی کے ساتھ بغیر عذاب کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ کتنے ہمارے خیال میں کتنے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اور جس عمل کا نتیجہ جنت نکلے وہ چھوٹا ہو سکتا ہے۔ ہم چھوٹے ہیں، ہمارا دماغ چھوٹا ہے، ہمارا دل چھوٹا ہے، ہمارا علم چھوٹا ہے، ہماری عقل چھوٹی ہے، دین بہت بڑا ہے، دین بہت بڑا ہے۔ اتنی اتنی باتیں تو تمہارا پروردگار تمہیں معاف کر دے، لیکن کوئی معافی لینے والا ہے ہی نہیں۔ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی جا رہا تھا، چلتے چلتے اسے پیاس لگی، شدید پیاس لگی، پیاس سے بلکنے لگا، جان نکلنے لگی۔ پھر دیکھا کہ کنواں آ گیا ہے، کنویں میں سے پانی نکالا، پی لیا، طبیعت مطمئن ہو گئی، سکون پکڑ گئی۔ پھر دیکھا کہ قریب ہی ایک کتا ہے، اس کی زبان نکلی ہوئی ہے، بلک رہا ہے پیاس کے ساتھ، اتنی پیاس لگی ہوئی ہے کہ گلی مٹی چاٹ رہا ہے پیاس کے مارے۔ ترس آ گیا کہ یہ بھی جس طرح مجھے تکلیف ہو رہی تھی ویسے ہی اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ وہ محنت کی، جوتا اتارا، پانی نکالا، اس کتے کو پلا دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصدق الصادقین، دنیا کے سب سے سچے انسان نے خبر دی۔ اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کو دیکھ کے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ کس کو پانی پلایا؟ کتے کو۔
निजी साहिबान को पानी पिलाने से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल अलना फिल हैवानात अजर, वो तो तालिब इल्म थे, सीखने वाले थे, कोई बात मिस नहीं करते थे। अभी हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने आयत पढ़ी है, पूछ लिया। हम तो अगर पूछें तो सिर्फ पड़ोसियों के खिलाफ मसले पूछते हैं, दुश्मनों के खिलाफ मसले पूछते हैं। हर मसला पूछने में हसद की बू आ रही होती है, अपना मसला नहीं पूछते, दूसरों का पूछते हैं। वो ये कर रहा है, अब उसका क्या हुक्म है, मेरी कोई परवाह नहीं, मैं तो पाक साफ हूं। वो जो कर रहा है उसकी क्या सजा है। लेकिन ये पूछने वाले साफ दिलों वाले थे, साफ दिमागों वाले थे, साफ तबीयतों वाले थे। इसीलिए उनके पूछने से पूरी उम्मत को अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया। वालना फिल हैवानात अजरुन, अल्लाह के रसूल ये जो हम गधे घोड़े पालते हैं, हैवानात की खिदमत कर बैठते हैं, कि इनका भी कोई सवाब मिलता है? इनका भी कोई सवाब मिलता है? हैवानात की खिदमत का भी कोई सवाब मिलता है? इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता की बात बता दिया, उसूल बता दिया, फी कुल्ले ज़ी कबदिन रतबतिन अजरुन। मेरे साथियों, हर वो शय जिसके सीने के अंदर तरोताजा जिगर है, उसकी खिदमत का सवाब मिलता है। वो काफिर हो या मुसलमान हो, गधा हो या घोड़ा हो, कुत्ता हो, कोई शय, हर जिगर वाली शय की खिदमत का सवाब रखा हुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने। देखने में कितना छोटा अमल नजर आ रहा है, लेकिन जिस अमल के नतीजे में कोई जन्नत में जाए वो छोटा कैसे हुआ? ये घाटा हम सब के सब खा रहे हैं। ऐसे ही वो हदीस भी आपने सुनी हुई है, जिस औरत ने एक बिल्ली को बांध रखा था, न खाने देती थी न उसे खिलाती थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाराज होकर उसको जहन्नम में फेंक दिया। मेरी मखलूक को तंग करती हो, मेरी मखलूक को तंग करती हो, और हम तो इंसानों को भी नहीं छोड़ते। और इंसान भी जितना भी मोमिन मुत्तकी मिल जाए, उसकी ऐसी की तैसी किए बगैर नहीं छोड़ते। तस्कीन होती है, लोगों को तंग करते हैं, तस्कीन होती है, मिजाज बन चुका है। बिगड़ा हुआ मिजाज यहां पहुंच चुका है कि दूसरों को अजीब पहुंचा के हमें खुशी होती है। ये कोई दीन नहीं है, ये दीन वो नहीं है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए वो तो हमदर्दी का दीन है, रहमदिली का दीन है, मोहब्बत और उल्फत का दीन है, प्यार का दीन है, वकार और एहतराम का दीन है, लोगों को सर पर बिठाने का दीन है, सीने से लगाने का दीन है, दिल में बसाने का दीन है। ये रोजे हमें इसकी तालीम देते हैं। एक साइड तो ये है हमारे घाटे की कि जिनको हम वो अमल जो हमें जन्नत में पहुंचा सकते हैं आराम के साथ, हम उनको हकीर जानते हैं। इन अमलों को हकीर जानना मुनाफिकीन की निशानी है। मुनाफिकों से कोई बच नहीं सकता, वैसे बच हमसे भी कोई नहीं सकता। मुनाफिकों से बचते नहीं थे। एक लेके आया, थैली लेके आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में पेश करने के लिए, सदके की थैली उठाई नहीं जा रही, बड़ी मुश्किल से चल रहा है। मुनाफिकीन ने देखा तो देखकर कहने लगे, क्या शो मार रहा है, क्या रियाकारी कर रहा है, दिखाने के लिए इतना सामान लेके आया है। एक दूसरा लेके आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बरगुज़ीदा और पसंदीदा बंदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में लेके आया कोई शायद छोटी सी देने के लिए। वो छोटी तो समझते नहीं थे किसी चीज को, देख के एक दूसरे को इशारे करने लगे कि इसके ये मुट्ठी भर जाओ तो सारी दुनिया फतह करा देंगे मोहम्मद को। न वहां छोड़ते न यहां छोड़ते, न उस तरफ छोड़ते थे न इस तरफ छोड़ते हैं, करते हम भी यही है। अल्लाह ताला हमें निफाक से पाक फरमाए। एक घाटे का तरीका तो ये है हमारा, एक घाटा तो हमें सैर से खाते हैं और दूसरा घाटा हम वो खाते हैं जिसका मैं थोड़ा सा जिक्र गुज़श्ता खुतबे में कर रहा था। वो घाटा इससे भी बड़ा घाटा है कि पहाड़ों जैसे अमल करते हैं, बड़े बड़े अमल करते हैं, जिंदगियां लगा देते हैं, माल लगा देते हैं, जवानियां सरफ कर देते हैं, उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने बड़े बड़े अजर रखे हुए हैं कि जिनका बयान भी नहीं हो सकता। लेकिन हम बदनसीब और बेवकूफ ऐसे हैं कि इतने पहाड़ों जैसे अमाल से जरा भर अजर लेके राजी हो जाते हैं। ये उससे बड़ा घाटा है। एक बंदा कुरान हिफ्ज करता है, 2 साल लगाए, 3 साल लगाए, 4 साल लगाए, कई 5, 6, 7 साल लगाते हैं। उसके बाद सारी जिंदगी खुश होता फिरता है कि लोग मुझे हाफिज साहब और कारी साहब कह रहे हैं, हाफिज साहब और कारी साहब कह रहे हैं। और बेवकूफ इंसान, तेरे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अमल के बदले में, एक हर्फ के बदले में 10 नेकियां रखी हुई है।
قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ساری دنیا وما فیہا ایک طرف، اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے ایک طرف، یہ ساری دنیا اس کے ساز و سامان سے بالا تر ہے، اور تو اس بات پہ راضی ہو گیا ہے کہ لوگ تجھے قاری صاحب اور حافظ صاحب کہتے ہیں، قیامت کے دن خالی ہاتھ پھرتا رہے۔ ایک عالم دین 8 سال پڑھتا ہے، 9 سال پڑھتا ہے، 10 سال پڑھتا ہے، اور تو پھر پوری زندگی 30 سال 40 سال اس بات پہ خوش ہوتا رہتا ہے کہ جہاں جاتے ہیں الگ سے کرسی مل جاتی ہے، مصلی مل جاتا ہے، ممبر مل جاتا ہے۔ کیا ٹھاٹ ہے بھائی، کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی عظیم نیکی ہے، اور کتنا حقیر اگر لے کے انسان اس پہ راضی ہو گیا۔ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑا مول لے لیتے ہیں۔ ساری دنیا بھی اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی ایک آیت کے بدلے میں تھوڑا مول ہے۔ اور خدا کے بندہ کسی بات پہ راضی نہ ہو، صرف اللہ کی رضا پہ راضی ہو، جنت پہ راضی ہو۔ جنت پہ راضی ہوگا تو بات بنے گی، عمل صالح کرے گا تو بات بنے گی، صالح عمل کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اس لیے یہ سارے کے سارے گروہ بد نصیب ہیں، اور ہم میں سے جو لوگ، جن لوگوں کے اندر ان کے جراثیم ہیں، وہ بھی بد نصیب ہیں۔ خوش نصیب کون ہے؟ جس کو اللہ خوش نصیب کہہ رہا ہے، وہ کون ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، کھرا اور سچا ایمان لائے اللہ پر، اور انہوں نے صالح عمل کمائے، اولئک هم خیر البریہ، وہ پوری کائنات کی سب سے پسندیدہ، سب سے بہترین مخلوق ہے۔ یہ ہے جن کو اللہ سب سے اچھا کہے، جن کو اللہ سب سے اچھا کہے وہ اچھے ہیں۔ ان کا اجر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہوا ہے؟ وہ کس اجر پہ راضی ہوتے ہیں؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار جزاؤہم عند ربہم، ان کا اجر دنیا میں نہیں ہے، ان کا اجر دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جو ان کا اجر بن سکے، دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ان کا اجر بن سکے۔ اللہ کی قسم، ایک سجدہ، کھڑا و ستا سجدہ، ساری دنیا کا سامان اس سجدے کا اجر نہیں بن سکتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہے کہ جنت کی حور کا دوپٹہ، جنت کا ایک دوپٹہ ساری دنیا اور وما فیہا سے بالا تر اعلیٰ تر۔ جنت کے اندر ایک بالشت جگہ، جنت کے اندر ایک بالشت جگہ ساری دنیا وما فیہا سے بہتر اور برتر۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی شے نہیں ہے جو ان کا اجر بن سکے۔ ان کا اجر تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہوا ہے، جزاؤہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے اللہ رب العزت کیا ہے۔ جنات عدن، سدا بہار باغات ہیں۔ تصور تو کرو، سوچو تو صحیح، جنات عدن، سدا بہار باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے، کبھی نکلنا نہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ذالک لمن خشی ربہ، جس کو اپنے پروردگار کی خشیت نصیب ہو گئی اس کا یہ مقام ہے، اس سے کم کسی کا یہ مقام نہیں۔ سو میرے بھائیوں، ان دونوں قسم کے خساروں سے بچنے کے لیے اور پوری دنیا کے خساروں سے بچنے کے لیے، آخرت کے خساروں سے بچنے کے لیے، اس دنیا دو کے خساروں سے بچنے کے لیے، اپنی زندگی کو خسارے سے بچانے کے لیے، اپنی جوانی کو خسارے سے بچانے کے لیے، اپنے بڑھاپے کو خسارے سے بچانے کے لیے، اپنے دین کو گھاٹے اور خسارے سے بچانے کے لیے، اپنے عملوں کو گھاٹے سے بچانے کے لیے اپنے اعمال کو ٹٹولنا ہوگا کہ یہ اعمال کس طرح کے ہیں، یہ کس طرح کا روزہ ہے، کس طرح کی نماز ہے، کس طرح کے صدقہ ہے، کس طرح کا حج ہے، یہ ٹٹولنا ہوگا، اعمال کا جائزہ لینا ہوگا۔ دو کام کرنے کے ہیں، ایک تحسین اعمال اور دوسرا تطہیر محرکات اعمال، عملوں کو خوبصورت بنانا، ان کو صالح بنانا، اور دوسرا کام عملوں پر جو چیز ابھارتی ہے، جس جذبے سے عمل کیا ہے اس جذبے کو صاف پاک کرنا، کس جذبے سے عمل کیا ہے اس کو پاک صاف کرنا۔ باپ کی خدمت کرنا، ماں کی خدمت کرنا آسان ہے، اس خدمت کو اللہ کے لیے کرنا یہ مشکل ہے۔ باپ کی خدمت تو ہر آدمی کرتا ہے، ماں کی خدمت بھی ہر آدمی کرتا ہے، بیوی کی خدمت بھی ہر کوئی کرتا ہے، اولاد کی خدمت بھی ہر کوئی کرتا ہے، لیکن وہ خوش نصیب بہت کم ہے جن کو اس بات کا پتا ہو کہ ماں باپ کی خدمت کا حکم پروردگار نے کیا ہے، کرنی خدمت ان کی ہے، راضی اللہ رب العزت کو کرنا ہے۔ ایسے خوش نصیب بہت کم ہے۔ اولاد کی خدمت اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دوست سے محبت اللہ کو راضی کرنے کے لیے،
رشتہ دار سے حسن سلوک اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہر بات میں اللہ کی ذات پہ نظر رہے، یہ خوش نصیب بہت کم ہے. یہ تحسین اعمال ہے اور تطہیر محرکات اعمال ہے کہ اعمال کے پیچھے جذبہ کون سا کار فرما ہے. اگر جذبہ دنیا دوں کا ہے تو پھر عمل برباد ہے، رائے گا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہی نمازی نجات پائیں گے جن کی نماز کے اندر خشوع ہے. تو تحسین اعمال کے بھی دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو عمل کو شرعاً قانوناً حسین و جمیل بنانا ہے. اس کے لیے دو شرطیں ہیں، آپ سب جانتے ہیں، نہیں جانتے تو یاد کر لیجئے. فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ اندر کی اصلاح ہے. جب یہاں پہنچو گے تو عمل کا آغاز ہوگا، اس کے بغیر عمل کا آغاز ہوا تو کسی کام نہیں آئے گا. انی وجہتو، میں نے ساری دنیا سے مکھ موڑ لیا ہے، ساری دنیا سے چہرہ موڑ لیا ہے، ساری دنیا سے توجہ ہٹا لی ہے، ساری توجہ اپنے پروردگار کی طرف کر لی ہے. کتنے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے سوچ لیتے ہوں؟ کتنے ایسے ہیں سوچتے ہوں کہ نماز پڑھنے سے پہلے یہ سوچنا ضروری ہے کہ میں ساری دنیا کو چھوڑ کے اب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں. انی وجہت وجہی للذی، میں ساری دنیا سے منہ موڑ کر اس پروردگار کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں. فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، اس کے علاوہ تو اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنی توجہ اس طرف بھی کروں. وہ اکیلا ہی اس قابل ہے کہ توجہ اس کی طرف یک طرفہ ہو کر کسی اور کا حصہ نہیں ہے. یہ ضروری ہے، حنیف ہونا ضروری ہے. وما انا من المشرکین، شرک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اندر کی اصلاح ہو جائے گی، توحید آ جائے گی، عقیدہ درست ہو جائے گا، دل اور دماغ کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے گی. پہلا کام یہ ہے. اس کے بعد اگلا کام کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کچھ کرنا ہو تو یوں کیا کرو، لوگوں کو بھی بتا دو، خود بھی اس پہ کار بند ہو جاؤ. ان صلاتی و نسکی، میری نماز ہو، میرا صدقہ ہو، ومحیای و مماتی، میرا جینا ہو، میرا مرنا ہو، زندگی کا ہر عمل للہ رب العالمین، خالصتاً پروردگار کے لیے ہے، کسی اور کو اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت، میرے پروردگار نے مجھے اسی کا حکم دیا ہے کہ میں سب کچھ اسی کے دربار میں پیش کروں. وانا اول المسلمین، اپنے پروردگار کے احکام کی سب سے پہلے تعمیل کرنے والا میں ہوں. سب سے پہلے تعمیل کرنے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ زمر میں تو تفصیل سے بتایا. قل یا عباد الذین آمنوا، ان کو کہہ دیجیے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہا کرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہوئی ہے. وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین فراخ ہے، کہیں نیکی کا موقع نہیں ملتا تو زمین چھوڑ کے چلے جاؤ. گھر آپ کو نیکی سے روکتا ہے تو وہ گھر چھوڑ دو، کوئی محلہ نیکی سے روکتا ہے تو وہ محلہ چھوڑ دو، کوئی ملک نیکی سے روکتا ہے تو وہ ملک چھوڑ دو. ہم تو ایسے بد نصیب ہیں کہ جہاں زیادہ برائیاں ہوتی ہیں وہاں دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں. کتنے بے وقوف ہیں. پروردگار کہتا ہے کہ کوئی جگہ بھی آپ کو نیکی سے روکے تو ان جگہ چھوڑ دو. وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین فراخ ہے، جہاں جاؤ گے وہاں اللہ کو اپنے سامنے پاؤ. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والے زمینوں کو، گھروں کو، خاندانوں، قبیلوں اور محلوں کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے چھوڑنے والے، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اللہ رب العزت کے لیے دین بنا کے عمل کروں. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے یہ بھی حکم ہے کہ سب سے پہلے فرما بردار میں بنوں. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے اگر پروردگار کی نافرمانی ہو گئی تو بڑے دن میں کہیں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں. آگے اس کی تفسیر مزید ہے.
آگے جا کے فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامۃ الا ذلک هو الخسران المبین. ان کو بتا دو کہ گھاٹا اس نے نہیں پایا جس نے دنیا میں لاکھوں کھوئے، گھاٹا اس نے نہیں پایا جس نے دنیا کا گھر کھو دیا، گھاٹا اس نے نہیں کھایا جو دنیا میں اس کے ملک سے نکال دیا گیا، گھاٹا تو اس نے پایا جس نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اپنے اہل عیال کو اللہ کے دربار میں خالی ہاتھ پیش کر دیا. الا ذلک هو الخسران المبین. خبردار لوگوں، بہت گھاٹے کی بات ہے. کیوں گھاٹے کی بات ہے؟ ان گھاٹا پانے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده یا عباد فاتقون. ان کو اوڑھنے کے لیے، اوپر اوڑھنے کے لیے جہنم کی چادریں ملے گی، نیچے بچھانے کے لیے جہنم کی چادریں ملیں گی. یہ اللہ کا عذاب ہے جس سے پروردگار تم کو ڈراتا ہے. اگر نصیب اچھے ہیں تو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اگر نصیب اچھے ہیں تو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، گھاٹے سے بچ جاؤ. ایک تو یہ طریقہ ہے دل دماغ اللہ کے سپرد، اور ہر شے ظاہری اعمال بھی اللہ رب العزت کے سپرد. ایک طریقہ تو یہ ہے تحسین اعمال کا. دوسرا بالاختصار طریقہ یہ ہے حسن اعمال کا. ایک تو وہ عمل کرنے والا ہے جو دھکے دے کے جس کو لایا جاتا ہے مسجد میں، جی نہیں چاہتا آنے کے لیے، باہر آ کے پوچھتا ہے کہ جماعت کتنے بجے ہوتی ہے، ابھی تو جمعہ ہو رہا ہے، جماعت کتنے بجے ہوتی ہے. ان کے خیال میں ابھی یہ کھیل تماشا ہو رہا ہے، اس کا نہ اللہ نے حکم دیا نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، اللہ کو ایک ماننے والے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے، اذان ہو جائے، حیا علی الصلاۃ کی آوازیں آئیں، حیا علی الفلاح کی آوازیں آئیں، اللہ کے گھر خالی ہو، یہ اہل ایمان اس وقت کہاں ہوتے؟ یہ کون سے عمل ہے؟ ان عملوں کی کیا قیمت ہے؟ کیا کبھی احساس نہیں ہوتا کہ کتنا گھاٹا کھا رہے ہیں؟ ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ جنت الفردوس کی لاکھوں گھڑیوں کے برابر ہے. تم اس کو حاصل کرنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو. ایک عملوں کی تحسین کا وہ طریقہ تھا، ایک عملوں کی تحسین کا یہ طریقہ ہے. ایک وہ ہے جس کو دھکے دے کے مسجد میں لایا جاتا ہے، کوئی ماں باپ کے ڈر سے آتا ہے، کوئی دوستوں کی شرم سے آتا ہے، کوئی اہل محلہ کی شرم سے آتا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے. اور ایک دوسری جماعت اور دوسرا گروہ ہے جن کا جی نہیں چاہتا لیکن خوف طاری ہے، مارا جاؤں گا، نماز رہ گئی تو برباد ہو جاؤں گا. بڑا خوش نصیب ہے یہ ڈر کے مارے آتا ہے، طبیعت پر جبر کر کے آتا ہے، نفس کو کنٹرول کر کے مسجد میں آتا ہے، آگے نماز پڑھتا ہے. لیکن اس سے آگے ایک اور خوش نصیب بھی ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت میں آیا ہے. وہ انسان ہے جس کی عبادت اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے، جس کی عبادت ہے اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے. وہ محسن ہوتا ہے. پہلا متقی ہے، یہ محسن ہے. پہلا ڈر کے مارے کرتا ہے، یہ رضا الہی کے لیے کرتا ہے. اور خشیت الہی کا نتیجہ رضا الہی ہوتی ہے. جس کو مقام رضا نصیب ہو گیا، اللہ اس پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی. موت کا پیغام آئے تو ساتھ ہی جنت میں داخلے کا پیغام بھی آئے. اللہ ہمیں ان میں سے کر جو اپنے عملوں کو پاک صاف کر لیں، جن کی عبادت ان کی زندگی کا حصہ بن جائے. ایک وہ ہے جو ڈرتے ہیں کہ جلدی کہیں صبح نہ ہو جائے، صبح ٹھنڈی ہوا میں اٹھنا پڑے گا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، نرم گرم بستر چھوڑنا پڑے گا، یہ فکر لگی ہوئی ہے. دوسرا وہ ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا تھا، تجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. ساری رات نیند نہیں آتی کہ دیر ہو رہی ہے، صبح کیوں نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے دربار میں حاضری کا موقع جلدی کیوں نہیں آ رہا. اس کو نماز چھوڑنا مشکل ہے، پڑھنا آسان ہے. روزہ چھوڑنا مشکل ہے، پڑھنا آسان ہے، رکھنا آسان ہے. اس کا چیز ایک وہ ہے جس کی جان نکل رہی ہے، کب عید آئے، کب روزوں سے جان چھوٹے. رکھتے ہیں لیکن جان بھی نکل رہی ہے. ایک وہ گروہ ہے جن کا جی چاہتا ہے کاش کے 12 کے 12 مہینے رمضان کے مہینے. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. ان کو خشیت الہی نصیب ہے. اللہ نے ان کو اتنا بڑا تمغہ دے دیا ہے، اولئک ہم خیر البریہ. کائنات کی سب سے پسندیدہ اور سب سے بہترین مخلوق ہے یہ، جن کو رضا الہی حاصل ہے. تحسین اعمال کے لیے توجہ، دل کی توجہ اللہ کی طرف، ظاہر بھی اللہ کے سپرد، یعنی توحید اور اتباع سنت. اور دوسرا طریقہ اپنے آپ کو اعمال پر مطمئن کر لینا. طبیعت کا اتنا میلان ہو جائے دین کی طرف کہ دین چھوڑ کر گزارا ہی نہ ہو سکے. اس کی بھی تفسیر ہے. اور تطہیر محرکات مولا کریم نے زندگی عطا فرمائی آپ کو اور مجھ کو، اور توفیق دی تو پھر کسی وقت. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت.